آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے نرمی کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ اے نبی، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، اور اگر آپ بدخو ہوتے، سخت دل ہوتے تو آپ کے ارد گرد یہ لوگ چھٹ جاتے، یہ لوگ دور بھاگ جاتے۔ فاعف عنہم، تو آپ ان سے درگزر کیجیے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجیے۔ پھر آپ کسی کام پر پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پر، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، جس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا، آپ کے اخلاق کا ذکر کیا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہیں۔ جیسے سورہ قلم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم دل تھے، کتنے نرم کلام تھے، کتنے نرم دل کے مالک تھے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلی بات یہ جانیں کہ یہ نرم دل ہونا یہ اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ نے خود فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمت سے ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کے بھی شامل حال ہے کہ آپ اتنے نرم دل ہیں، اور یہ مومنوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اتنا نرم دل نبی دیا ہے۔ تو دونوں کے لیے اللہ کی رحمت۔ جیسے ایک مرتبہ ایک صحابی غالباً اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دیہاتی صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کے پاس حسن یا حسین کوئی تو کھیل رہے تھے اور آپ انہیں چوم رہے تھے بار بار۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بچوں کو چومتے ہیں، حالانکہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو نہیں چوما۔ تو اللہ کے وسلم نے یہ سن کر کے کہا کہ اگر اللہ نے کسی کے دل سے رحمت نکال لی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کے دل کے اندر نرمی ہے، آپ کو کسی پر پیار آتا ہے، آپ کسی کو چومتے ہیں۔ تو اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو اپنے بچوں کو نہیں چومتا، ان پر نرمی نہیں کرتا ہے، رحم نہیں کرتا ہے، کہا کہ اللہ نے آپ کے دل سے رحمت نکال لی ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ اور کتنے رحم دل سے، کتنے نرم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے کہ اس آیت کی سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس سے پہلے کی آیات میں غزوہ احد کا بیان ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلاننگ کی تھی، جو مشورے سے فوج کو مرتب کیا تھا، ترتیب دیا تھا، ایک پہاڑی تھی، اس پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو بٹھا دیا تھا اور کہا تھا کہ تم یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے ہم فتح یاب ہو، چاہے ہم شکست کے دوچار ہوں، لیکن تم کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ وہ 50 تیر انداز وہاں بیٹھے رہے، پوری جنگ ہوئی، اللہ علیہ وسلم جنگ جیت گئے، مشرکین بھاگنے لگے۔ اب یہاں سے یہ لوگ پہاڑی چھوڑ کے چلے گئے، جس کی بنا پر کیا ہوا تھا، کتنا نقصان ہوا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ آپ ہار گئے۔ پہلا نقصان یہ ہوا تھا، 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت شہید ہو گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، زخمی ہو گیا۔ مشرکین نے آپ کو شہید کرنے کی پوری کوشش، پورا زور لگا دیا، اور مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ کر مدینہ میں گھسنے لگے تھے، اتنا بڑا نقصان ہوا تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ کوئی دنیا کا کمانڈر ہوتا تو ایسے موقع پر اپنے فوجیوں کے ساتھ کیا کرتا؟ کیا ان سے بات پوچھ نہیں کرتا جو پہاڑی چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ کیا انہیں معاف کر دیتا جو میدان چھوڑ کر مدینہ بھاگ رہے تھے؟ اور جس کی وجہ سے جانوں کا نقصان ہوا تھا، صرف جیتی ہوئی جنگ نہیں ہارے تھے، 70 جانیں گئی تھی، اس طرح نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن قربان جائے اللہ علیہ وسلم کی نرمی پر کہ آپ نے کسی صحابی کو اف تک نہیں کہا۔ دنیا کا کوئی کمانڈر ہوتا تو انہیں قتل کروا دیتا، ایسے فوجیوں کو جو پہاڑی چھوڑ کر گئے تھے یا جو مدینہ بھاگ کر جا رہے تھے۔ دنیا کا کوئی دوسرا کمانڈر ہوتا تو اپنے فوجیوں کو بہت بڑی سزا دیتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے کسی صحابہ کی کوئی سرزنش نہیں کی، اور اللہ رب العالمین نے خود ان صحابہ کو معاف کر دیا، ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا ذکر کیا اللہ نے کہ اے اللہ کے وسلم آپ ان کے لیے اللہ کی رحمت سے نرم ہیں، اس سے بڑھ کر نرمی اور کیا ہو سکتی ہے؟
کہ آپ اللہ کی سیرت پڑھیں، غزوہ احد کی تاریخ آپ پڑھیں، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے کسی صحابی کو ڈانٹا اس موقع سے، کسی سے نہیں بات پرس کی، بس اللہ کی تقدیر میں تھا، ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا صبر تھا، کتنی بڑی نرمی تھی۔ بہت ہی گردے کا کام ہے کہ ایسے موقع پر انسان صبر کر جائے، تھوڑا سا دنیا کا نقصان ہو جائے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کے ماتحت کام کرتے ہیں، کہیں تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کا باس، آپ کا جو ذمہ دار ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کچھ نہیں کہا۔ خود آپ زخمی ہو گئے، لہو لہان ہو گئے، آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے، آپ کے بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہو گئے، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اس میں شہید ہو گئے۔ تو اسی بات کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے وسلم آپ ان کے لیے اللہ کی رحمت سے نرم ہیں، اور آپ اگر سخت دل ہوتے، آپ بدخو ہوتے، تندخو ہوتے تو آپ کی ارد گرد جو صحابہ کا جرم اٹھا یہ نہیں رہتا، یہ بھاگ جاتے اور آپ دین کی دعوت کا کام نہیں کر پاتے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے خصوصی آپ کو حکم دیا کہ آپ فاعفوا عنہم، ان سے درگزر سے کام دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی درگزر سے کام دیا، سب کو معاف کر دیا، خود اللہ رب العالمین نے معاف کیا۔ اور اللہ نے کہا آپ اپنے حق میں جو آپ کی ان کی غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی ہے، اس کو بھی معاف کیجیے، اللہ کی جو انہوں نے نافرمانی کی ہے، اللہ کے حق میں جو کوتاہی ہوئی ہے واستغفر لہم، اللہ کے ان کے لیے استغفار کیجیے۔ یعنی اللہ کے وسلم نے خود بھی معاف کر دیا، اللہ کو بھی استغفار کیا، اللہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ وشاورہم فی الامر، اور ان سے جیسے آپ مشورہ لیتے تھے ویسے آپ مشورہ لیتے رہیے، یعنی ایسا نہیں کہ تم نے اتنی بڑی غلطی کی دوبارہ تم سے کوئی مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ ان سے آگے معاملات میں اللہ کے وسلم نے مشورے لیے، اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی، غزوہ خندق میں آپ نے مشورہ کیا، اللہ کے وسلم کی بیوی پر الزام لگایا گیا، ایک مہینہ پریشان رہے، اس پر آپ نے مشورہ کیا صحابہ سے، ہر معاملے میں آپ مشورہ کرتے رہے، یہاں تک کہ محرر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو دیکھا ہی نہیں، آپ ہر بات میں ہر کام میں مشورہ کرتے تھے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی نرمی، یہ میدان جنگ کے موقع کی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول کے خادم تھے انس رضی اللہ عنہ، جو 10 سال کے بچے تھے اور 10 سال تک انہوں نے رسول کی خدمت کی، وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول کی خدمت کی، میں نے 10 سال کے عرصے میں کبھی نہیں سنا کہ رسول نے مجھے اف تک کہا ہے، یا کبھی یہ کہا ہو کہ انس تم نے یہ کام کیوں کیا، یا اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کبھی 10 سال کے عرصے میں نہیں کہا۔ یہ اللہ کے رسول وسلم کا کی نرمی۔ اسی طرح سے آپ کے سخت دشمن کا حال یہ تھا کہ یہودی اللہ کے وسلم کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں اور سلام کے آڑ میں آپ کو بد دعا دے رہے، کہہ رہے کہ السلام علیکم، تم پر موت ہو۔ آپ کے گھر سے آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سنتی ہیں تو غضبناک ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اللہ کے وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ نرمی کرو۔ کہا اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں اس بدبخت نے کیا کہا ہے، اس نے کہا کہ آپ پر موت ہو، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے سنا، لیکن تم نے نہیں سنا، میں نے کیا جواب دیا، میں نے کہا وعلیکم، جو تم نے میرے لیے کی چاہے دعا یا بد دعا میں نے وہی اس پر لوٹا دی، میں نے کہا وعلیکم۔ اب اس کی بد دعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن میری بد دعا اس کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ اور پھر آپ نے عائشہ کو تنبیہ کی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پر اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا ہے۔ یعنی چاہے آپ کے خادم کا مسئلہ ہو، چاہے میدان جنگ کا مسئلہ ہو، چاہے آپ کے بدترین دشمنوں یہودیوں سے معاملات کا مسئلہ ہو، آپ ہر جگہ آپ کو نر پائیں گے۔ یہ اللہ کے ان کی نرمی تھی۔ ایسے کتنے واقعات ہیں اللہ کے ان کی زندگی کے کہ آپ انتہائی نرم تھے، یہ اللہ کی خصوصی رحمت تھی، اور آپ نے امت کو بھی نرمی کی تعلیم دی کہ نرمی اختیار کرو، نرمی جس چیز کے اندر ہوگی اس کو خوبصورت بنا دے گی، اور نرمی جس چیز سے نکال لی جائے گی اس کو بدصورت بنا دے گی۔ نرمی پر اللہ تعالیٰ وہ دے گا جو سختی پر نہیں دے گا۔ اس کے بعد کچھ اور باتیں ہیں جو مفسرین نے ان کی تشریح کی، میں ذرا مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جیسے ایک لفظ ہے وَكُنْتَ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، ایک لفظ فظ کے معنی ہوتے ہیں سخت کلام، یعنی ایسا سخت آدمی جس کی بات میں سختی ہو، ایسے آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے جو سختی سے بات کرتا ہو۔ دوسرا لفظ ہے غلیظ القلب، سخت دل ہونا، ایک باتوں میں سختی ہونا، ایک دل کے اندر سختی ہونا، دونوں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے اندر یہ چیز ہوتی تو کیا ہوتا، لنفضوا من حولک، تو آپ کے ارد گرد سے صحابہ بھاگ جاتے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جو آدمی بہت سختی سے بات کرتا ہے یا جس آدمی کے دل کے اندر سختی ہوتی ہے، لوگ اس سے کترا کے نکل جاتے ہیں، اور جو نرم مزاج آدمی ہوتا ہے لوگ اس سے گرد کھینچے ہوئے جاتے ہیں، لوگ اس سے ملنا پسند کرتے ہیں، اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے یا سخت خو ہوتے، سخت کلام ہوتے، تو
تو آپ کے ارد گرد سے لوگ بھاگ جاتے. اس کے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے لیے، ان کے لیے، صحابہ کرام کے لیے درگزر سے کام لیجیے، ان سے اللہ سے استغفار کیجیے، ان کے لیے وشاورہم فی الامر، اور ان کے لیے ان سے مشورہ کرتے رہیے. اس میں ایک بارک نکتہ ہے، آپ کا کوئی ماتحت یا آپ کا کوئی قریبی اگر کسی بات پر کوئی غلطی کر بیٹھے اور آپ بظاہر اس سے ناراض ہو جائے، اس کو لگے کہ سامنے والا ناراض ہے، تو آپ اس کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے اگر کسی موقع پر کسی معاملے میں اس سے مشورہ طلب کر لیں تو ناراضگی ختم ہو جاتی ہے. اس کو لگے گا کہ نہیں اچھا آدمی ہے اور اس کے دل میں کوئی بات میرے لیے نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ کوئی آپ سے کسی ایسے آپ کی انبن ہو گئی اور آپ اس سے کہیں بھائی ذرا میرے فلاں معاملے میں ذرا مشورہ دیجیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو دیکھیں گے کہ اس کی ناراضگی ختم ہو جائے گی. یہ بہترین طریقہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور اللہ کے لیے مشورہ کرتے تھے. اور اس میں بہت سارے مفسرین نے بہت ساری بہترین تفسیر کی ہے کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ شورائیت کا ہے. آج جو جمہوریت چل رہی ہے، اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہر ایرے گہرے کی رائے لی جائے اور ہر کسی کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا ووٹ ڈالے اور ووٹ ڈال کر کے چاہے وہ سمجھدار ہو یا نہ سمجھدار ہو، جس کو چاہے چن کر کے لائے اور جو چاہے وہ فیصلے کرے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں منسوخ ہیں، قرآن و حدیث جن کے بارے میں واضح احکام دیتی ہیں، ان پر تو کسی کو مشورہ لیا نہیں جائے گا. جو چیزوں کے بارے میں واضح طور پر منسوخ نہیں ہے، جیسے انتظامی امور ہے، کوئی تدبیر کرنی ہے، کوئی معاملہ کرنا ہے کہ یہ کام کیسے کیا جائے، تو اس کے تعلق سے مشورہ لیا جائے گا. اور مشورہ ہر کسی سے نہیں لیا جائے گا. جو اہل علم ہوں گے، اہل دین ہوں گے، اہل رائے ہوں گے، ان سے مشورہ لیا جائے گا. جو دیندار طبقہ ہوگا، جو علم والا طبقہ ہوگا، جو دین کی سوجھ بوجھ اور شعور رکھتا ہوگا، اس سے مشورہ لیا جائے گا. جیسا کہ اس سلسلے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جو چیزیں منسوخ ان میں مشورہ نہیں کیا جائے گا، جو چیزیں نص سے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے ان میں مشورہ کیا جائے گا، جیسے تدبیر وغیرہ کے معاملے میں. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عطیہ کا قول نقل کیا ہے کہ اہل علم کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو حاکم اہل علم سے، اہل دین سے مشورہ نہیں کرتا اسے معزول کر دینا واجب ہے. یعنی ایسے حاکم کو چاہیے معزول کر دیا جائے جو مشورہ نہیں کرتا ہے. اسی طرح ایک آخری جو لفظ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کرنے کے بعد آپ کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیں تو بھروسہ اللہ پر کریں. یعنی مشورہ کرنے کے بعد جو امیر ہوگا، حاکم ہوگا، اس کی رائے حتمی رائے ہوگی، وہ فیصلہ کرے گا کس کی مشورہ لیا جائے، کس کا نہ لیا جائے. مشورہ سب سے لیا جائے گا، آخری فیصلہ اس کا ہوگا، اور فیصلہ لینے کے بعد بھروسہ اللہ پر ہوگا، توکل اللہ پر ہوگا. یہ نہیں کہ اس نے سارے ہم نے اسباب اختیار کر لیے اب کامیابی پکی ہے، بھروسہ اللہ پر ہوگا. یہاں ایک نقطہ بیان کیا مفسرین نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے کہا توکل کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل بیکار سمجھے، بالکل محمل سمجھے اور کہے کہ بس میرا اللہ پر بھروسہ ہے، بلکہ سارے اسباب اختیار کرے. جیسے دیکھیں اللہ نے کہا مشورہ کرو، پھر اس کے بعد جب معاملہ پختہ ہو جائے تو بھروسہ اللہ پر کرو. یعنی اسباب اختیار کرو پھر بھروسہ اللہ پر کرو. اگر اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں کہ یہ بھروسے کے توکل کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ مشورہ کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ مشورہ کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ توکل اللہ پر کرو. کہتے ہیں کہ بغیر اسباب کو اختیار کیے صرف اللہ میں بھروسہ کرنا یہ جاہلوں کا خیال ہے اور یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کیا جائے، اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کیا جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی پیروی کرنے والا بنائے اور ہمیں نرمی اختیار کرنے والا بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین.